بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتے ہوئے آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی، سرکار رحمۃ اللہ علیہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مریض نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری آبرو پر بات ہو گئی، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی، میں نے ابھی تک اس کو گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہ ان کو پھلانگ کر باہر نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے اس رشتہ داروں سے پتہ کروا لیا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے لیے آنکھوں کو بند رکھا، اس کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مریض سے فرماتے ہوئے کہا، اپنے دل کی تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی، پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم ویرانی کرب کو جانتے ہو؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور، وہ تو بڑا ہی بھیانک جنگل ہے، بڑا دردناک جنگل ہے، دن میں بھی گزرنے میں ڈر لگتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم اس کے پہلے قلعے کو چھوڑ کر، دوسرے قلعے کو بھی چھوڑ کر، تیسرے قلعے کی چوٹی پر بیٹھ جانا اور میرا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرنا اور اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچ لینا۔ اس کے بعد جنات کی ایک فوج تم پر حملہ آور ہوگی، جب وہ اس لکیر کے ساتھ ٹکرائے گی تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اینڈ پر ان کا ایک شہنشاہی جنات ہے، وہ آئے گا جو تم پر حملہ آور ہوگا۔ ویسے تو وہ بہت طاقتور ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس لکیر کو پار نہیں کر پائے گا۔ اب وہ شخص تیسرے قلعے کی چوٹی پر بیٹھ گیا اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اپنی انگلی کو دم کیا اور اپنے چاروں طرف لکیریں کھینچ لی۔ اب وہ جن کی فوج جو تھی وہ اس پر حملہ آور ہوئی، لیکن لکیر کے ساتھ ٹکرا کر اس پر کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اینڈ پر شہنشاہ جنات، جنوں کا بادشاہ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ اس لکیر کے ساتھ ٹکرایا تو وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ اب اس مرید نے کہا کہ مجھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ اب اس جن نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے؟ اس کے بعد اس مرید نے کہا کہ مجھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ میرے اس مرید کی بیٹی صحیح سلامت زندہ اور اس کی عزت کے ساتھ اسے واپس کر دے، نہیں تو پوری جنات پر میں ایسا عذاب نازل کروں گا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب وہ جن اپنی فوج کو بلایا اور ان سے کہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اس جن اور اس کی بیٹی کو واپس لے کر آؤ اور زندہ اور سلامت لے کر آنا۔ اب وہ جن جانے لگے تو اس جن نے، بادشاہ جو تھا، اس نے روکا، کہا کہ یہ مت کہنا کہ وہ نہیں ملے، یہ ہمارے شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے اور اسے ڈھونڈ کر ہی لانا۔ اب وہ جن کی فوج جو تھی وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ اس جن اور اس کی بیٹی یعنی اس مرید کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ اس جن نے اس سے پوچھا کہ اے خبیث جن، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے، یعنی ان کی جو جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں کی عورت کو اٹھاتے ہوئے تمہیں ڈر نہ لگا؟ تم نے پوری جنات کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس جن نے کہا کہ مجھے بھی ڈر تھا، لیکن جب میں ان کے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بڑا خوبصورت تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور اس وجہ سے میں اسے اٹھا کر لے گیا۔ اب اس جن نے اس مرید کو اس کی بیٹی سلامت زندہ اور عزت کے ساتھ واپس کی اور ایک جن سے کہا، جاؤ تلوار لے آؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ تو اس جن نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس کے بعد اس جن نے اس مرید سے کہا کہ میرا سلام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دینا۔ اس کے بعد جن جانے لگا تو اس مرید نے کہا کہ اے جن، بات سنو۔ جن نے کہا، بولو کہ تم
بھی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہو؟ تو اس جن نے کہا کہ ہم غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ تو پیارے دوستوں کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے جنات بھی ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور ان کے حکم کے مطابق جو وہ بیان کرتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ تو